प्रोग्राम में बात करेंगे, क्या पाकिस्तान और भारत में बर्फ पिघलने लगी? नई दिल्ली में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस की साइडलाइंस पर आज हुई मुलाकात पाकिस्तान और भारत की खारजा सेक्रेटरीज के दरमियान। क्या बात हुई? दोनों तरफ से जारी करदा प्रेस रिलीजेस में तो बिल्कुल मुख्तलिफ बातें की गई। पाकिस्तान ने बलोचिस्तान में रॉ की मुदाखलत, कुलभूषण यादव और समझौता एक्सप्रेस का जिक्र किया, जबकि भारत की प्रेस रिलीज में जिक्र हुआ मुंबई, पठानकोट और दहशतगर्दी का। जलसों, रैलियों और धरनों का सिलसिला मुल्क भर में आज भी जारी। शाह महमूद कुरैशी ने तहरीक इंसाफ की इंसदादी करप्शन मुहिम का आगाज किया कराची से। तब्दीली एक्सप्रेस बदीन के रास्ते होते हुए आज रात उमरकोट पहुंचेगी। वजीर आजम ने जाना था आज़ाद कश्मीर, मगर मौसम की खराबी के बायस उनको अपना दौरा मुलतवी करना पड़ा। लेकिन अपोजिशन जमातें पैनामा पेपर्स के मामले को भूलने को तैयार नहीं। तय पाया कि 2 मई को पीपल्स पार्टी के लीडर चौधरी एतजाज अहसन के घर मुशावरती इजलास होगा। और आखिर में कुछ और करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा और खास तौर पे पेशावर में इस साल टारगेट किलिंग्स में इजाफा क्यों हुआ। खुशामदीद, आप देख रहे हैं बोल बोल पाकिस्तान में। हूँ गुलमीन सेठी, मैं नुसरत जावेद। 051-260-602-7 और 8 हमारे टेलीफोन नंबर हैं। आपसे इस्तदा बस यही है कि जैसे ही आप कनेक्ट हों अपनी बात शुरू कर दीजिए और बराए मेहरबानी उसी मौजू तक महदूद रहिए जो ज़ेर बहस हो। बिल्कुल, और फेसबुक और ट्विटर दोनों पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान1। ट्विटर आईडी हमारा है बोल-बोल-पाकिस्तान_ एंड बोल-बोल-पाकिस्तान@news.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। जी नुसरत साहब। अच्छा, अभी भी गुजारिश ये है कि मेरे बस में होता तो मैं सारी तवज्जो, सारा फोकस जो है आपने अपने इंट्रो में जो आखिरी खबर रखी है पेशावर वाली, क्योंकि मुझे तो ये तासुर था कि बड़े जय्यत फर्शनास और बड़े आइकॉनिक किस्म के पुलिस ऑफिसर के तहत KPK में जो है कम अज़ कम हालात बेहतर हैं, और आपने तो कुछ इस तरह का तासुर दिया है जैसे टारगेट किलिंग में इजाफा हुआ है, बिल्कुल हुआ है बजाय कम होने के। तो ये काफ़ी एक वरीसम बात है, इसको मजीद तफसील से जानने की ज़रूरत थी। बिल्कुल, देखिए हम उसको किस हद तक कर पाएंगे, लेकिन चूंकि अभी मैंने देखा कि आपने इसको रखा हुआ है तो मैं इसके लिए ज़हनी तौर पर पहले तैयार। कल परसों वाक़या होना नुसरत साहब सूरन सिंह वाला, उसके बाद मैंने सोचा कि वी शुड सी कि क्या हालात हैं, और फिर कल भी कुछ बहुत अच्छा किया। अच्छा, अब मसला ये है कि इन तमाम बातों पर आने से पहले देखो, हम लोगों को जो लोग इस दुनिया से रुखसत हो जाए न्यूज़ एंड करंट अफेयर में उनका तस्करा करने से पता नहीं क्यों लोग नहीं करते। अमानुल्लाह खान साहब की आज इंतकाल हो गया है। वो उन लोगों में से अव्वलीन लोगों में से थे जिन्होंने ये फैसला किया कि जी ये कश्मीर के लिए जो आज़ादी की जद्दोजहद है ये सियासी ज़राए से अब मुमकिन नहीं रही। तो आर्म स्ट्रगल, मकबूल भट्ट और इन लोगों के साथ मिलकर, और फिर खुद मुख्तार कश्मीर का एक नज़रिया भी, तो वो बड़े कॉन्सूमेट किस्म के पॉलिटिकल वर्कर रहे, और बिलाखिर आखिरी उम्र में बेचारे थक हार कर एक कोने में भी बैठ गए और उन्हें वो तवज्जो नहीं मिली। लेकिन उनका लगाया हुआ जो एक उनकी सोच है वो अभी भी प्रिवेल कर रही है। दूसरा ये है कि अभी मेरे ऑन एयर जाने से थोड़ी ही देर पहले खबर आई है कि आरिफ राना साहब, जिन्होंने टेलीविज़न, पाकिस्तान टेलीविज़न का बहुत ही मकबूल प्रोग्राम नीलाम घर को बरसों उसके वो प्रोड्यूसर रहे हैं, उनका कनाडा में इंतकाल हो गया। मेरे ज़ाती दोस्त भी थे, बड़े जौली आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी थे, शायर भी थे, लिखते भी थे, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड था। तो आई विश के हम उनके काम पर ज़्यादा तवज्जो दे सकते। अब मुझे एतराज़ है तो सिर्फ इतना कि बीबी आपने ये पाकिस्तान और भारत के वज़राए ख़ारिजा की जो मुलाकात है इसको इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी? क्योंकि वो मुस्कुराहटों का तबादला मैं सारा दिन टीवी पे देखती रही, तो मैंने सोचा कि वी शुड फाइंड आउट कि वाकई क्या मुस्कुराहटों का तबादला हुआ या और भी कोई तबादला हुआ या क्या हुआ उसमें? खुदा के लिए सफारतकार जो होते हैं उनकी तरबियत ही ये होती है कि मुस्कुराना है, और उनको पैसे भी इसी बात के मिलते हैं। ठीक है, ये DA ये सारा जाहो जलाल जो है यही ट्रेनिंग होती है कि डिप्लोमेट ने अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखनी। नहीं, वो टीवी चैनल से एक्साइटेड हो गए नुसरत साहब, आज तो मैं भी एक्साइटेड हो गई। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, मैंने कहा मैं नुसरत साहब से पूछूंगी ना कि क्या था। अगर आप इन दोनों हुकूमतों ने जो सरकारी तौर पर इस मुलाकात के बारे में जो प्रेस रिलीज पढ़ी है उसे पढ़ें तो बीबी ये मुलाकात नहीं है, इल्जामात का तबादला है।
الزامات کا تبادلہ. حبیب جالب صاحب کی وہ جیل میں ملاقات ہوئی تھی اپنی بیگم صاحبہ سے تو انہوں نے کہا تھا کہ حالات کا رونا تھا, یہ ملاقات کہاں تھی. تو یہ الزامات تھے اور اس میں ایک سٹیپ فارورڈ ہے. نمبر 1 کہ یہ ایز سچ بائی لیٹرل میٹنگ نہیں, ہارٹ آف ایشیا کانفرنس ایک بین الاقوامی ملٹی لیٹرل قسم کی ہو رہی ہے, اس میں دونوں تھے, اتفاق سے ملاقات بھی ہو گئی. اس ملاقات میں جیسے آپ نے بیان کر دیا دونوں نے اپنی وہی روایتی پوزیشن, لیکن اس میں ایک دوسرے پر الزامات لگانے پہ زیادہ زور ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور ظاہر ہے وہ پوائنٹس کہ وہ اس کی پٹھان کوٹ کی بات کرتے ہیں, مولانا مسعود اظہر کی بات کرتے ہیں, ہم وہ یادیو کی بات کر رہے ہیں, بلوچستان کی بات کر رہے ہیں, تو ہونا وانا اس میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ ملاقات از گوئنگ نو ویئر, کیونکہ اگر آپ اس میں غور کریں ایک باریک بات یہ ہے کہ پاکستان نے سب کچھ کہنے کے باوجود آخر میں کہا ہے تاہم انہیں امید ہے کہ جامع مذاکرات کی جو بات چلی تھی کہ جی ڈائیلاگ ہو اور وہ نان سٹاپیبل ہو, اس کے لیے بھارتی وزیر خارجہ پاکستان سیکرٹری خارجہ جلد آئیں گے. جبکہ بھارت نے جو سرکاری طور پر جو ریلیز جاری کی ہے اس میں ایسے کسی یعنی دورے کا یا کمپریہنسو ڈائیلاگ کے ریوائیول کا کوئی اشارہ تک بھی نہیں ہے. بس agreed to remain in touch, اس کا تو فون کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو وہ ٹچ تو ٹیلی فون پہ بھی ہو سکتے ہیں نا. مطلب دورہ شورہ کوئی نہیں. اس میں یہ ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان بس یہی آپ کہہ سکتے ہیں, بہتری کی تو فی الحال کوئی امید نہیں ہے, صرف یہی خواہش کر لو کہ حالات مزید نہ بگڑیں. ہاں حالات جہاں بگڑ رہے ہیں اور جن پر ہمارے ہاں ہم بالکل توجہ نہیں دے رہے ہیں وہ ہے افغانستان. اس کو کل ہم نے اوپنلی ذرا تھوڑا سا اس کو ڈسکس کیا تھا اپنی ابتدا میں. آج اس ایک اور ڈیولپ ہوئی ہے کہ نیٹو نے آج باقاعدہ ٹیلی فون نمبر بھی دیا ہے اور یہ کہا ہے, وائس آف امریکہ کی سٹوری چل رہی ہے, نیٹو نے یہ کہا ہے کہ جی فلاں 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 شہر میں جو ہے جلد ہی بڑے بڑے اٹیک, اور انہوں نے پھر ایک ٹیلی فون نمبر بھی دیا ہے کہ اگر آپ کو اس بارے میں کوئی شک شبہ ملے تو اس کا مطلب ہے اللہ میرے منہ میں خیر, کہ اگر اس طرح کی بات ہوگی تو وہ جو کل ہم کہہ رہے تھے کہ پاکستان, کیونکہ ان سب کا کام بہت آسان ہو گیا ہے کہ افغانستان میں کچھ بھی ہو, حقانی نیٹ ورک اینڈ پاکستان اینڈ خدا حافظ, تھینک یو ویری مچ. یہ جو بلڈ اپ ہے میری دانست میں یہ کافی سنجیدہ ہے اور ہمیں اس کو سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے اور بریک لینی چاہیے. چلیں نصرت صاحب بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مزید اس پہ بھی بات کریں گے, اور پاکستان میں جو شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنا نکالا ہے قافلہ پی ٹی آئی کا اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمارے فیس بک پیج کو لائک ضرور کیجیے, وہاں کامنٹ چھوڑیں. ہمارا ایڈریس ہے www.facebook.com/bolbolpakistan1. اچھا بھیا, اب ذرا اگر ہم یعنی کہ خارجہ امور سے ہٹ کر ذرا داخلی امور کی طرف آ جائیں تو 4 اپریل جب سے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا تھا, پاناما وہ جو بلڈ اپ ہوا تھا اس کے بعد سے اب محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی سٹیل میٹ کی کیفیت آ گئی ہے, ایک یعنی پلیٹو آ گیا ہے. اور دیانتداری کی بات یہ بھی ہے کہ دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ کنفیوز نظر آ رہی ہیں. جب تک چیف جسٹس صاحب نہیں آئیں گے باس تب تک کیا ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اب مثال کے طور پر جیسے کہ ایک دم سے پرائم منسٹر صاحب نے پہلے یہ کہا کہ جی ریٹائرڈ جج یہ وہ شور مچا, اس کے بعد دوسری تقریر اور یہ کہ جی آپ باقاعدہ بھجوا دیں, اس کے بعد وہ نکل گئے جلسے ولسے کرنے, وہ تو بعد میں بات کریں گے. اپوزیشن کو اب ضمن میں یہ ہے کہ جب آپ نے اتنا بلڈ کر لیا تھا اور ان کو بلڈ کرنے کے لیے خاص طور پر ہم نے جو کردار ادا کیا بہت اچھا ماشاءاللہ, جتنا ہم نے اس پہ کی اتنا اچھے طریقے سے انہیں سپیس بنا کر دی ہم میڈیا والوں نے, اس کو یہ کریٹیولی آئی ایم افریڈ اپوزیشن استعمال نہیں کر اتنی کریٹیوٹی نہیں ہے نا, اور انہوں نے بھی اس میں کنفیوز سگنلنگ اب شروع کر دیا. میں نے خود عمران بھائی صاحب کی تقریر سن رہا تھا یہ جلسے میں سنڈے والے دن, انہوں نے کچھ اس طرح کا تاثر دیا کہ منگل کو پہلے وہ خود جائیں گے, سندھ جانا تھا انہیں, اور وہ وہاں سے بھی کرپشن, اس کے بعد سے ان کے ارد گرد لوگوں نے کہا ہوگا کہ نہیں صاحب ہم نے تو وہ یہ پیپلز پارٹی کو بھی اب ساتھ میں لانا ہے, تو آپ تو نہیں کر سکتے, تو ابھی چھوڑیں, ابھی فی الحال سندھ کی کرپشن کو تھوڑا سا
آپ مہم تو چل رہی ہے نا. ایک منٹ مجھے کہہ رہے ہیں کہ واقعن سے کال ایک ضروری ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے جی نصرت صاحب؟ جی اللہ کا شکر ہے. جی فرمائیے. بڑا اچھا پروگرام ہے جی, بڑے شوق سے آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں ماشاءاللہ. بہت کم صحافی ہیں جیسے آپ کام کر رہے ہیں, آپ کو زندگی دے سیر دے. اچھا سر, میں ایک تو ابھی آپ کے جو ابھی آخر میں جو بات کر رہے تھے وہ تو یہی تھی کہ عمران خان سولو فلائٹ لے تو پھر وہ اس پہ بھی اعتراض ہے, اگر کسی کو ملائے تو اس پہ بھی اعتراض ہے. خیر وہ ٹھیک. میں اگر پہلے آپ سے بات کرنا چاہتا تھا, آج انڈین اور پاکستان وہ جو مذاکرات ہو رہے تھے. جی بھائی, تو انڈین اور پاکستان وہ تو بھیا وہ موضوع آپ کاٹ دیا تھا. بہرحال آپ فرمائیے اس سلسلے میں کیا. میں سر یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جو سیاستدان جو ابھی بھی کہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہت اچھے ہونے چاہیے اور انڈیا ہمارا خیر خواہ ہے, میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 1947 سے لے کے آن ورڈ, جی جی 1948 کی آپ جنگ دیکھ لیں جس پہ جی جی آپ کی میں ساری بات مانتا ہوں. بھارت ہمارا ازلی دشمن ہے. نہیں, ایک منٹ ٹھہریے. لیکن خدا کا واسطہ آپ جو کہتے ہیں نا سیاستدان, یہ تاشکند کا معاہدہ میں نے سائن کیا تھا, کسی سیاستدان نے کیا تھا, یا فیلڈ مارشل ایوب خان نے کیا تھا؟ سر میں کہتا ہوں اچھا, یہ آؤٹ آف دا باکس سولوشن, یہ آئیڈیا کسی سیاستدان کا تھا یا جنرل پرویز مشرف کا تھا؟ تو آپ یہ جو بات کرتے ہیں کہ یہ جو سیاستدان کہتے ہیں یہ بس نہ کیا کرے, یہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے. اب یہ کہیے کہ جی وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ہمارے بہتر تعلقات ہو سکتے ہیں, مندرجہ ذیل بنیادوں پر وہ غلط بات کرتے ہیں. اب ہمارے یہاں یوں ہوتا ہے کہ یوں سمجھا جاتا ہے کہ جیسے پاکستان کو بیچنے کے لیے, غداری کے لیے یہاں کا سیاستدان ہے اور باقی سب ٹھیک ہے. میں نے صرف 2 باتیں بتائی ہیں آپ کو. Tell me, who did Tashkent? Who said out of the box? کس نے بھول گیا یونائٹڈ نیشن کے چھوڑ دو جی, اب وہ اب امپلیمنٹیبل نہیں رہے. کس نے عمر عبداللہ کو یہاں بلایا؟ کس نے؟ تو ایسی باتیں نہ کیا کریں نا خدا کے لیے. لیٹس گرو اپ. چلیں نصرت صاحب, بریک کا بھی ٹائم آ گیا ہے. نہیں چلیں, فلو کو آپ اپنا دوبارہ سے شروع کریں گے لیکن بریک کے بعد. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر آئی ڈی ہے @bolbolpakistan_. اچھا, بہرحال چونکہ اب یہ کہ یہ اب کنسنسس ان کے اندر یہ ڈیولپ ہو رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کو ساتھ لے کر چلنا ہے, تو ایک دم سے عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں, میرے بجائے شاہ محمود قریشی صاحب چلے جائیں. اب ظاہر ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب بہت قداور رہنما ہیں, لیکن ان کا اس طرح کا جو ہے کراؤڈ پلر تو نہیں ہے. لیکن انہوں نے جو روٹ لیا ہے وہ بہت اچھا ہے. ملیر سے بدین اور بدین سے ہوتے ہوئے عمر کوٹ, وہاں پہ غوثیہ تحریک وہ شاہ رکن الدین عالم, ان کے سارے مرید, یہ گدی نشین بھی ہیں, تو دین اور دنیا دونوں ہو جائیں گے. پیپلز پارٹی سے ناراضگی بھی نہیں ہوگی اور اپنی پریزنس بھی ہو جائے گی. اس وقت تک غالباً امید ہے جب تک یہ سکھر پہنچیں گے تو عمران خان صاحب انہیں ملیں گے, پھر یہ دونوں حضرات آئیں گے لاہور. لاہور میں بھی اب انہوں نے جلسے کی بجائے ریلی کا پروگرام کر لیا ہے کہ لبرٹی مارکیٹ سے چیرنگ کراس تک. اچھا ٹھیک, اب یعنی کارواں بنے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد 2 مئی کو اعتزاز احسن صاحب کے ہاں میٹنگ ہے. اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ کیا 2 مئی کی میٹنگ کے بعد اعتزاز بھائی بھی اسی طرح عمران خان کی جیپ کیا آپ کو لگ رہا ہے وہ چلائیں گے جیسے افتخار چودھری کے ساتھ کرتے تھے, ہم ملک بچانے نکلے ہیں, آؤ ہمارے ساتھ چلو. اگر تو وہ بات ہو گئی تو مزہ آ جائے. آپ کا کیا خیال ہے؟ ابھی تک کیسا ہوتا نظر تو نہیں آ رہا ہے. جی السلام علیکم. جی بکر سے کال. جی ہلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جی بھیا. سر میں ظہیر بول رہا ہوں بکر سے. جی ظہیر بھائی. ہلو ظہیر بھائی, آپ کو ہم کلیئرلی سن رہے ہیں, آپ فرمائیے. کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہے, میرے حال بالکل ٹھیک ہے, آپ فرمائیے بھائی. اچھا نصرت صاحب, میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ لوگ تو تنقید تو بہت کرتے ہیں جی, کسی نے کچھ نہیں کیا, تو میں یہ بس کہنا چاہوں گا کہ جو عمران خان نے اسٹیپ لیا ہے یہ کرپشن کے خلاف, بہت اچھا. تو مطلب کہ آپ اس سے پہلے ماشاءاللہ آپ کی عمر گزری ہے, پیپلز پارٹی ہو گئی, نون ہو گئی, یا ANP ہو گئی, یا BNP ہو گئی, یا واٹس ایور کوئی بھی آپ سیاسی پارٹی لے لے پورے پاکستان میں, تو آج تک کسی نے کسی کے خلاف کچھ نہیں کیا. سب آئے, چپ کیا, 4 سال گزارے, 3 سال گزارے, 5 سال گزارے, اپنا کام کیا, چلے گئے. تو میرا سر یہ کوشچن یہ ہے کہ عام لوگوں میں یہ تاثر پیدا کرنا کہ بھئی وہ پنجاب میں کر رہے ہیں, وہ سندھ میں کر رہے ہیں,
जिधर भी कर रहे हैं कम से कम एक पॉजिटिव स्टेप तो बिल्कुल, बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे पॉजिटिव स्टेप कर रहे हैं। हत्ता के इतने पॉजिटिव स्टेप कर रहे हैं कि वजीर खजाना जो हैं जमात इस्लामी के, उनके खिलाफ इश्तिहार भी दिलवाया। इतना क्लियरली कर रहे हैं, देखिए ना, ये तो अच्छी बात है। हम तो तारीफ करते हैं ऐसी चीजों की कि किसी का लिहाज नहीं करते। अच्छा, अब दूसरी तरफ ये जो हमारे वजीर आजम साहब की तरफ से ये इन्होंने जो अवामी इज्तिमाअत शुरू कर दिए हैं, उससे भी कंफ्यूज सिग्नलिंग हो रही है। अच्छा, ठीक। हुआ ये कि इन्होंने अपनी तकरीर के हवाले से जब कंसल्टेशन और TOR वगैरह जो बना रहे थे, तो वहां पर ये कहा जा रहा है कि जाहिद हामिद साहब ने ये मशवरा दिया, अच्छा, कि सर अगर कोई नहीं मानता तो आप ऐसा करें कि आप अर्ली इलेक्शन कॉल फॉर इलेक्शंस। वाकई उन्होंने उनको ये कहा कि आप अर्ली इलेक्शन? इसकी बहुत सारे लोग तस्दीक कर रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि काबीना में जब उन्होंने कहा, वजीर कानून ने यह तजवीज पेश की, तो एकदम से लोग मुस्कुराए और कहा ये क्या आपने बात की है। उसके हवाले से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी सबसे ज्यादा माकूल तजवीज दी है, क्योंकि अगर नवाज शरीफ साहब इस पे अमल कर लें, और लोगों का ये ख्याल है, कुछ लोगों का जो कह रहे हैं कि ये शायद प्लांटेड तजवीज थी, यानी गोया प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि यार तुम ये जरा आइडिया दे देना ताकि हम उसको मतलब, और ये जो आप कर रहे हैं ये कि अच्छा भी नहीं हुआ तो मैं किसी भी वक्त जो है आई कैन गो फॉर फ्रेश इलेक्शन। वैसे हमारे पोल के मुताबिक 55% लोग समझते हैं कि ऐसा नहीं है। मैं उन 55 जो आपने सवाल डाला था उनसे टोटली एग्री करता हूं कि वो पॉलिटिकल और मैं कैंपेनिंग क्यों कह रहा हूं कि अभी फिल वक्त वजीर आजम साहब ये जाहिद हामिद साहब वाली तजवीज नहीं मानेंगे, उसकी वजह और बारीक है। अच्छा। और गौर तलब है, खाली इतनी नहीं है। लाहौर से पहले मैं कॉल ले लूं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी बीबी। हेलो हेलो जी बीबी, फरमाइए। जी मैं लाहौर से सईदा काजी अर्ज कर रही हूँ। जी बीबी। सर मैं एक बहुत पुराने मुस्लिम लीगी और तहरीक आज़ादी के कारकुन की बेटी हूँ, और आज मुस्लिम लीग, हेलो जी जी, आज मुस्लिम लीग के और पाकिस्तान के सरबराह जनाब नवाज शरीफ साहब पे पनामा लीग्स के हवाले से उंगली उठाई जा रही है, और मुस्लिम लीगी और एक सच्चा पाकिस्तानी होने के नाते मुझे उससे बड़ी तकलीफ हो रही है। और सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की होती है कि जो दूसरे दर्जे की हमारी लीडरशिप है और जो आम सियासी कारकुन है जी, वो मियां साहब को खुद को सफाई पेश करने का मौका नहीं देते। खुद ही वो कवे को सफेद कहने पे मुस्तिर हैं। हो सकता है कि कवा काला ही हो, लेकिन ये जो सियासत है इसमें एक तो आज कलमा हक कहने और सुनने की ताब नहीं रही। खैर वैसे वो कभी भी नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह। सियासत काम ही ऐसा है बीबी, आप जरा जज्बाती बात कर रही हैं। कलमा हक कहने के लिए वो जरा थोड़ा सा सियासतदान नहीं हो जाता, वो यानी कि वो यानी सियासत के अलावा कुछ करना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दुख बहरहाल अपनी जगह है कि एक मुल्क के वजीर आजम को बारे में इस तरह के तासुरात फैले हुए हों, तो जाहिर है कि बंदे को कोई इतनी खुशी महसूस नहीं होती, सुकून महसूस नहीं होता। जी एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम, जल्दी से जी। फ्रांस से जी, फ्रांस। अच्छा, ओवरसीज जी, जरूर प्रायोरिटी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब। जी सर, मिस्टर साहब आपसे पूछना था कि जो पनामा क्राइसिस है, हाँ हाँ, इसके दो ही सोल्यूशन है जी। या तो हमारे PM साहब रहेंगे या नहीं रहेंगे। हाँ, अगर PM साहब रह गए, इसमें से वो कामयाब होके निकल आते हैं, जी जी, तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा? अच्छा, आपका मतलब है कि खुदा न खास्ता अगर नवाज शरीफ साहब, एक मिनट है, आपका ख्याल है कि अगर खुदा न खास्ता नवाज शरीफ साहब बदस्तूर पाकिस्तान के वजीर आजम रहे हैं, तो ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल ये खतरे की अलामत है? इनका क्या होगा? नहीं, कतन नहीं। अच्छा। देखिए, जब आप ऐसे क्राइसिस से निकलते हैं तो आप बहुत मजबूत होकर निकलते हैं। ठीक है ना? अच्छा, हाँ, तो कहीं ऐसा ना हो कि इनके अंदर वो छुपा हुआ एक डॉक्ट्राइन बन जाए। अच्छा, हाँ, वो इस तरह ना हो कि आमिर निकल, नहीं ऐसी बात नहीं। साहब ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ साहब को कंट्रोल करने के तो बहुत, देखिए अब उनको तो टिकने ही नहीं, पहले धरना 126 दिन, अब पनामा संभलने ही नहीं पाएंगे, फिक्र ना कीजिए। इसी में हुकूमत निकल। अच्छा, बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि ये जाहिद हामिद साहब वाली बात जो है, इसमें टेम्परेचर टेस्ट कर रहे थे, बिल्कुल इस पे जो लोग एनालिसिस कर रहे हैं,
غلط کر رہے ہیں. بنیادی بات ہے, اگر آج پرائم منسٹر صاحب کہیں اوکے لیٹس گو فار فریش الیکشنز, ان کو تو ڈسکوالیفیکیشن پہ سارا یعنی پاکستان آدھا چل پڑے گا. صحیح, ہاں ٹھیک ہے, 62, وہ تو سٹنگ ڈک بن جائیں گے. ٹھیک, وہ یہ ہاں دیر از اے پاسبلٹی کہ اگر سپریم کورٹ سے ان کو ایک کلین چٹ مل جائے تو پھر کیا مے بی یہ ہمارے فرانس والے بھائی والی. لیکن یہ کل جو کابینہ کا اجلاس ہو رہا ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ سپریم کورٹ کہنے والی ہے کہ ہمیں ذرا معافی رکھیں, یعنی کیونکہ جس طرح اگر آپ سپریم کورٹ کے مچ بیفور سپریم کورٹ could sit together and decide کہ جی یہ جو استدعا بھیجی ہے وزیر اعظم نے, انہوں نے پہلے کہا جی یہ TOR نامنظور, اب یہ نامنظور کانٹروورشل TORs کے ساتھ چیف جسٹس صاحب جو پہلے ہی بھری عدالت میں برسرعام کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا ایک ایسے ہی پاسنگ ریمارک دیا جو مضمون, وہ یہ کہیں گے جناب ہم تو اسی لیے کہہ رہے تھے. تو آپ ایگزیکٹو خود کرے, سیاستدان خود اپنا احتساب کر لیں, اپنا خود ہی کچھ بندوبست کریں, بھائی ہمیں اس گن سے باہر ہی نکلو. میرا اپنا مجھے خدشہ ہے, مجھے ڈر یہ پڑ رہا ہے, نہیں میں اللہ نہ کرے, میں نے بھی یہ کام میں نے ایک متوازی عدالت میں نگانا نہیں سیکھا. نمبر 2, عدالت نے کیا فیصلہ کرنا ہے یہ ان کا پریروگیٹو ہے, ہمیں اس کے بارے میں اسپیکولیشن کا ہرگز کوئی حق نہیں, بیسک جرنلزم ہے. لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ کل کا جو کابینہ کا اجلاس ہے اس میں اس ایشو پر بھی برین سٹارمنگ ہوگی کہ وٹ اف. اچھا ٹھیک ہے, پلان بی ہونا چاہیے. وٹ اف, ٹھیک ہے. ایک بات ہے طے شدہ ہے کہ وزیر اعظم نے وہ جو تقریر کی تھی جس میں ریٹائرڈ جج کی بات, تو میں نے آپ کو واضح الفاظ میں کہا تھا, میں نے کہا گلمی نے مجھے موصوف 1992 کی طرف جاتے صحیح ہے, پرانے نواز شریف غصے میں تھے. I said it clearly. اس کے بعد یہ کہا تھا میں نے کہ یہ, لیکن وہ مان گئے, اب TOR پہ وہ مائد نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, TOR وہی رہے گی جو انہوں نے بنائی ہے. میرا نہیں خیال کہ وہ اگر سپریم کورٹ کہے کہ جی یہ آپ کیا لے کر آ گئے ہیں TOR وغیرہ وغیرہ وغیرہ, that is something else. اور اگر سپریم کورٹ کہہ دے کہ تھینک یو ویری مچ جی. لیکن اس سے صاحب چیف جسٹس صاحب ول بی بیک بیفور اعتزاز احسن صاحب کے گھر میں جو میٹنگ ہونی ہے اس سے پہلے وہ فیصلہ کر لیں گے. اس سے پہلے میں ایسے تو نہیں رکھی نا, دیکھو سینس آف ٹائمنگ. ہاں وہی میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ 3 مئی کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہم ملک بچانے نکلے ہیں یا پھر نہیں نکلنا, چائے پی کے نکلے. بائیں ہاتھ پہ سیٹ پہ کوئی اور ڈرائیونگ سیٹ پہ اعتزاز احسن. چلیں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو جو پشاور کی ہم نے کہا تھا کہ بات کریں گے اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک پیج کو لائک کیجئے اور وہاں کامنٹ بھی کریں. ہمارا فیس بک ایڈریس ہے facebook.com/bolbolpakistan1. نصرت صاحب آپ کو معلوم ہی ہے کل صابر حسین صاحب اور ان کی ڈاٹر ان لا ڈاکٹر زینب کل پشاور میں ایک ٹارگٹ کلنگ ہے. یہ ایک پوئٹ تھے, فارمر ایئر فورس کے ایک افسر تھے. اس سے پہلے ابھی 2-3 دن پرانی بات ہے کہ PTI کے MPA سورن سنگھ بنیر میں ان کا قتل ہوا. سوشل میڈیا پہ یہ بہت بات چل رہی تھی کہ ٹارگٹ کلنگز بہت بڑھ گئی ہیں پشاور میں, تو میں نے سوچا کہ اس پہ معلوم کیا جائے کہ واقعی ایسا ہے یعنی, کیونکہ پشاور میں یا اوور آل پھر یہ پشاور کی بات ہوئی. لیکن جیسے آپ کو پتا ہے سورن سنگھ واز ناٹ ان پشاور, ہی واز ان بنیر. تو میں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کی صورتحال ہمیں معلوم کرنی چاہیے. ٹیررسٹ اٹیکس میں تو ضرور ایک کمی آئی ہے, لیکن ٹارگٹ کلنگ کا ذکر بہت ہو رہا تھا. تو اور میں بھی ایک شخص کو جانتی ہوں جو پشاور میں رہتے تھے, جن کی کلنگ ہوئی ریسنٹلی, ٹریڈرز کی کمیونٹی کے وہ ایک ممبر تھے. تو میں نے پہلے ہمارے جو بیورو چیف ہیں پشاور میں ان کو فون کیا اور میں نے کہا کہ از اٹ ٹرو کہ خیبر پختونخوا میں اوور آل اور جنرلی پشاور میں کیا ٹارگٹ کلنگز کی تعداد بڑھی؟ تو انہوں نے کہا بالکل ایسا ہے. پشاور الون میں 2016 میں ابھی تک جو سال شروع ہوا ہے 10 ٹارگٹ کلنگز ہو چکی ہیں جو کہ رپورٹڈ ہیں آن دا ریکارڈ دیٹ وی نو اباؤٹ. اس میں جو امن کمیٹی کے لوگ تھے, فاٹا کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ دا پروونس اینڈ فاٹا, امن کمیٹیز کے جو لوگ تھے, پولیس والے جو لوگ تھے, ڈاکٹرز, پڑھے لکھے لوگ, سیکٹیرین ضروری نہیں ہے کہ اس میں کوئی ایلیمنٹ ہو, مختلف سیکٹس کے لوگ بھی مارے جا رہے ہیں. مائنورٹی کے ہمارے سورن سنگھ صاحب تھے, انہوں نے یہ بتایا کہ بیسکلی جب تاجر کمیونٹی کے ایک شخص وہ ہوئے تھے تو تاجر برادری نے پھر اس وقت مطالبہ کیا تھا کہ جس طرح سندھ میں رینجرز ہے اس طرح خیبر پختونخوا میں بھی رینجرز آئے جائے. خیبر پختونخوا کی تو صورتحال سیکیورٹی ہمیں بتائی جاتی ہے بہت بہتر ہے, سو وائی.
تو اس when I called the bureau chief, he gave me, انہوں نے کم از کم مجھے کوئی 5-7 بڑے بڑے لوگوں کے ایکس انٹیلیجنس کے ایک افسر تھے عبداللطیف صاحب، وہ حیات آباد میں ان کا قتل ہوا. کاشف ذوالفقار صاحب ہیں پرنسپل تھے ماڈل اسکول کے، ان کا قتل ہوا. اس کے بعد ملک افتخار صاحب ہیں، وہ بھی حیات آباد میں تھے. پھر 3 PTI کے سورن سنگھ کو ملا کے، اسرار اللہ گنڈا پور، فرید حیات خان ہنگو میں، اور اس کے بعد یہ جو سورن سنگھ صاحب ہیں ان کا بھی، مطلب یہ ٹارگٹ کلنگز، دیز آر ناٹ ٹیررسٹ اٹیکس. اب یہ بھی پتہ کرنا میرے خیال میں بہت ضروری ہے کہ یہ کرمنلز ہیں، کہیں TTP رسپانسبلٹی لے لیتی ہے، کہیں وہ کہتے نہیں ہم نے کیا. نہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے انہوں نے ان کی سورن سنگھ صاحب کی رسپانسبلٹی لی اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ سیاسی دشمنی تھی اور انہوں نے قاتل کو استعمال کیا. یعنی پولیس اس کے بعد انہوں نے دوبارہ کہا کہ نہیں لیکن یہ غلط کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کیا. تو مطلب یہ بہت خطرناک ایک صورتحال ہے. تو اس مطلب یہ ڈیٹیل ابھی تک تو مجھے معلوم چلی کہ یس there has been an increase. مزید اس پہ کیا ڈیٹیل ہے یہ ہمارے بیورو چیف صاحب ہیں علی اکبر، وہ پشاور میں ہی ہوتے ہیں، ان کو ہم نے لائن پہ لیا ہوا ہے. السلام علیکم علی اکبر صاحب. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. اچھا بھائی، پر یہ جیسے گلبینہ رپورٹ کر رہی ہیں تو آپ کے پرووائڈڈ فگرز اور ساری جو اس نے کر کے جو اکٹھے کیا ہے، اس سے تو ثابت یہ ہو رہا ہے، انڈیکیشن کلیئر آ رہی ہے کہ انکریز ہو رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ جی سر، یہ گزشتہ تقریباً 1.5 سال سے، ویسے اوورآل تو KP اور پاٹا کا ڈیٹا انہوں نے کمپائل نہیں کیا، لیکن ہمارے اعداد و شمار کے مطابق کوئی 1500 زائد لوگ کو ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے، جب ہماری بات ہوئی ہے تو جو کنزل تنظیمیں ہیں انہوں نے اپنا طریقہ واردات گزشتہ 2 سال سے خیبر پختونخوا کے اندر تبدیل کیا ہوا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اب فوکس وہ ٹارگٹ کلنگ پر کریں گے، اور اس طریقے سے وہ ٹارگٹ کلنگ میں کامیاب بھی ہوتے جا رہے ہیں. اور جو اجتماعی طور پر وہ کارروائیاں کرتے تھے تو اس میں کمی آئی ہے. تو انہوں نے اپنا طریقہ. اچھا، آپ کا مطلب یہ ہے کہ اب انہوں نے اس طرح کے مثلاً یہ کہ جیسے بازاروں میں خودکش بیچ کر اور بسوں میں وہ کرنے کی بجائے اب وہ سلیکٹ لوگوں کو لے کر اور ان کو قتل کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی سر، گزشتہ 2 سال سے تقریباً ٹرینڈ یہی آ رہا ہے کہ وہ ٹارگٹ کر کے ان کو مارا جا رہا ہے، جیسے سورن سنگھ کا کیا، اور پشاور میں بھی جو ہے گزشتہ 4 مہینوں میں 10 لوگوں کو کیا. اس میں علی اکبر ایک منٹ ٹھہرنا، آپ کی بات سے تو مجھے تاثر یہ مل رہا ہے کہ آپ بھی اس سٹوری پر بلیو کر رہے ہو کہ سورن سنگھ کو اور وجوہات کی بنا پر قتل کیا گیا ہے. وہ جو کہانی پولیس کہہ رہی ہے شاید اس طرح کی نہیں ہے. تو سر صاحب، آپ کو بہتر طریقے سے پتا ہے کہ تحریک طالبان یا کلدن تنظیمیں جتنی بھی ہے، خاص کر TTP، انہوں نے جب بھی کلیم کیا ہے تو ان کو ایک خاص وزن دیا جاتا ہے، اور بہت کم ایسا ہوا ہے کہ جب انہوں نے کلیم کیا ہے تو وہ انہوں نے نہیں کیا ہے. اس میں بھی جب پولیس سے ہماری بات ہوئی سورن سنگھ کے والے معاملے میں تو ان کو شواہد ایسے ملے ہیں کہ ان کو ٹارگٹ کلر نے جو ہے مارا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ملیٹنٹ اب جو لوکل ٹارگٹ کلر ہیں ان کا استعمال کر رہے ہو اور ان کی خدمات لے رہے ہو، لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے. اچھا، تو یہ اس کا مطلب ہے، لیکن ایک بات تو ہے نا، جیسے تاجر برادری ہے وہ تو بنیادی طور پر بھتہ کنیکٹڈ نہیں ہوگی ٹارگٹ کلنگ کے؟ نہیں، وہ بھی اسی سے متعلقہ ہے. سر، اس میں ایکسٹورشن میں بھی اضافہ ہوا ہے پشاور کے اندر، اور ان کے بھی جو تانے بانے ہیں وہ جا کے اسی سے ملتے ہیں. اب جو ہمارے سامنے کیس آیا تھا علیم جان کا، اس کے تقریباً 2 مہینے سے زائد عرصہ ہو گیا اور اس کو ٹریس نہیں کیا گیا، اور پولیس نے یہ کہا کہ یہ بارڈر کے اس پار سے ہو رہا ہے. لیکن علی اکبر مجھے یہ بتاؤ کہ ان تمام کا میڈیا پہ اس طرح ذکر کیوں نہیں ہو رہا؟ مثال کے طور پر جیسے کراچی کی ٹارگٹ کلنگ کا ہوتا ہے، بتہ خوری کا ہوتا ہے، ابھی ماشاءاللہ راجن پور میں چھوٹو گینگ نے بھی کافی رش لیا ہوا تھا. کیا اس کو میڈیا خوف کی وجہ سے انڈر پلے کر رہا ہے یا ویسے توجہ نہیں دی جا رہی؟ تو سر، آپ خیبر پختونخوا کے حالات ڈفرینٹ ہے، اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہاں سے جو آواز اٹھتی ہے تو اس کو وہ وقت نہیں ملتی جو گزشتہ 10 مہینوں میں یہاں سے ہو رہا ہے. اور اس میں آپ کو پتا ہے کہ کراچی کا ایک مشہور جو لہاری گینگ کا ایک ٹارگٹ کلر تھا جس کو TTD نے گزشتہ کوئی 1 مہینہ قبل یہاں سے گرفتار کیا، اور وہ کئی لوگوں کے ٹارگٹ کلر میں
जो थे मुलविस था। तो मीडिया वक्तन बवक्तन हाईलाइट भी करता है और ये जो रेंजर्स की तैनाती का मुतालबा सामने आ रहा है, तो ये भी अब इस बात को जो है ज्यादा फोकस किया जा रहा है कि टारगेट किलिंग को और एक्सटॉर्शन को। तो यही वजह है कि अब ये मुतालबा भी सामने आ रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अली अकबर कि आपने ये इत्तला दी। मेरी आपसे इस्तदा है, ज़ाती दरख्वास्त है, आपको इस तरह के वाक़यात का जब भी इल्म हो आप बराए मेहरबानी बोल पाकिस्तान को भी उसके बारे में ज़रूर आगाह कीजिए। शहरियों का मसला है, उनकी ज़िंदगी और मौत का सवाल है और आई एम ग्रेटफुल टू यू। मैंने तुम्हें यही कहा, जैसे ही आपने इंट्रो दिया था मैंने कहा कि अगर मेरे बस में होता तो मैं सब कुछ भूल भाल के मैं सारा इस पर नसीर साहब मजीद रिसर्च भी की जाएगी। फिगर्स हमारे पास मुख्तलिफ तरह के आ रहे थे तो हमने इस तरह से तो कंपाइल नहीं किया, लेकिन जो ट्रेडर थे जो एक जिनका कत्ल हुआ था उनकी फैमिली कह रही थी कि उनको अभी भी स्टार्ट आती है, अभी तक बावजूद मारने के भी। जी, तो एक्सटॉर्शन, आपको याद होगा कराची में जब ये बात हुई थी, रेंजर्स की एक प्रेस रिलीज आई थी, गठ जोड़ एक टर्म इस्तेमाल की गई थी, नेक्सस बिटवीन क्रिमिनल एंड पीटीपी। यहाँ भी मुझे जो लगता है इसी किस्म का कोई चक्कर है, तो इस पे फोकस करना चाहिए। नहीं, डेफिनेटली भाई, बहरहाल मतलब एक्सटॉर्शन इसका मतलब है कि लेट्स बी ऑनेस्ट एंड फेयर, अपने ऊपर भी थोड़ा सा क्रिटिसिज्म करो डेफिनेटली कि हम लोग एक ट्रेंड को जो कि बड़ा वाज़ेह हो रहा है जी, उस पे हम उस तरह का फोकस नहीं कर पाए हैं। वो बैंक ऑफ खैबर ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है ना हमें, वो क्या इश्तिहार क्या चला था नहीं चला था, मतलब ये चीजें अनफॉर्चुनेट बात है। देखिए बहुत ज्यादा हमारा जो मसला है, हमें खबर देनी है, चस्का तो नहीं ना, वरना एंटरटेनमेंट के स्लॉट करें। बिल्कुल सीधी सी बात है, वरना एंटरटेनमेंट के स्लॉट करें ना। बुनियादी बात यह है कि अगर एक जगह पर एक ट्रेंड बढ़ रहा है और वाज़े तौर पर मुझे अली अकबर की बात से बिल्कुल उससे मैं 100% इत्तेफाक करता हूं जब वो ये कहते हैं कि टारगेट करके, क्योंकि अक्सर लोग ऐसे हैं जो रिटायर्ड हुए हैं जी, और ऐसे महकमों से हुए हैं जिनको हसास इदारे भी कहा जाता है, इंटेलिजेंस एजेंसी, आर्मी ऑफिसर्स। मुझे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि हमारा वक्त खत्म होने वाला है, आप इजाजत ले लें। यस, ले लेते हैं। इस पे मजीद रिसर्च करके we will definitely continue to highlight it. It needs more focus. Absolutely. And I am grateful to you कि आपने इसको डाला आज। Anyway, but आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।